آداب، تسلیمات۔ عزیزان من، ایک سوال اکثر ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر وہ کیا عوامل ہیں کہ جن کے سبب کچھ لوگ مملکت شعر و سخن کے فاتح اور تاجدار بن کر ابھرتے ہیں، اور ان کے کچھ اشعار تو ہزاروں لاکھوں بار پڑھے گئے، سنے گئے۔ شاعری میں آخر ایسا کون سا سحر ہے کہ ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے کچھ تیری راہ گزر اب بھی۔ فنون تو اور بھی ہیں، اور ایک سے ایک اعلیٰ و عرفہ، جیسے مصوری ہے، نقش نگاری ہے، خطاطی ہے، مجسمہ سازی ہے، موسیقی ہے۔ آخر شاعری میں ایسا کیا جادو ہے کہ یہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ فیس بک پر دیکھیے تو وہ لوگ جن کو شاعری کی ابجد کا بھی پتہ نہیں، جو نہ وزن کا احساس رکھتے ہیں، نہ ردیف و قافیہ سے آشنا ہیں، نہ ہی ثنائے و بدائے کے بکھیڑوں سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ بھی لفظوں کو الٹا سیدھا جوڑ کر شاعر کہلانے اور داد وصول کرنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ اور طرف تماشا یہ ہے کہ اپنے شعری مجموعے تک چھپوا دیتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا فوکس اچھی، معیاری اور دلربا شاعری ہے، ایسی شاعری جو کلاسک کا درجہ رکھتی ہے اور نسل در نسل اپنا سکہ منواتی ہے۔ جیسے راجا رام نارائن موضوع نے سراج الدولہ کی شہادت پر ایک شعر کہا تھا: غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ یہ شعر اپنے کہے جانے والے دور میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، قرۃ العین حیدر کے ناول میں دہرایا گیا، ہم تک پہنچا تو دیکھیے اب آپ کے سامنے دہرایا جا رہا ہے۔ اچھی شاعری مرتی نہیں ہے، تہذیبی اثاثہ بن جایا کرتی ہے۔ ہماری گفتگو، تحریر اور تقریر میں بارہا در آتی ہے اور ان کی تاثیر بڑھاتی ہے۔ ہماری زبان و بیان میں ہزاروں مصرعے ضرب المثل کا حکم رکھتے ہیں، جیسے دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام گیا، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے، اور جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، اور مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔